ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. اے خدا، شروع بھی کیا ہے تیرا نام لے کر، میری انتہا بھی تیرے نام سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا اس بس میں استقبال کرتا ہوں اور اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے آج کی اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ قلم اور نوٹ بک، ٹیکسٹ بک لے کر آج کی کلاس کے لیے آپ تازہ دم ہو جائیں۔ آج کا سبق کا عنوان ہے گوہر طریق کیروی کی غزل۔ 9ویں جماعت کی نصابی کتاب نو بہار ادب ہاتھوں میں لے لیجئے اور صفحہ نمبر 108 کھول لیجئے۔ میں محمد کفایت اللہ کفایت میسوری آج کی اس خوبصورت بزم میں آداب بجا لاتا ہوں۔ میرے عزیز بزرگ دوست بلکہ استاد محترم، گوہر طریق کیروی کی یہ خوبصورت غزل لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں، تو آئیے اس غزل سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شمع علم کے پروانوں، آج ہم جن علمی نکات کا احاطہ کریں گے وہ اس طرح ہے۔ گوہر طریق کیروی کی غزل اور دوسرا مضمون نویسی، انہی دو اہم عنوانات پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں۔ آج سیکھے جانے والے اہم نکات اس طرح سے: نئے الفاظ کے معنی، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، غزل کی تعریف، گوہر صاحب کا تعارف، اشعار کی تشریح، مشقی اور غیر مشقی سرگرمیاں بھی ہم لوگ آج کریں گے۔ اس کے بعد مضمون نویسی، مضمون کے اقسام، مضمون کی تعریف، مضمون کے 3 اہم حصے اور ان کی تعریف، قومی یکجہتی مضمون کا نمونہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کو مضمون نویسی سے متعلق اہم نکات معلوم ہو جائیں۔ شمع علم کے پروانوں، کیا آپ جانتے ہیں میرا اور اس عظیم شاعر کا تعلق کس سرزمین سے ہے؟ ایک ہنٹ دیتا ہوں، اشارہ دیتا ہوں، سوچ کر بتائیے کہ کون سا شہر ہو سکتا ہے؟ اس عظیم شاعر کا تعلق اس سرزمین سے ہے جو کسی کی بیٹی اور بہو سے نہیں بلکہ ٹیپو سلطان کے لہو سے روشن ہے۔ کیا بتا سکتے ہیں کون سا شہر ہوگا؟ جی ہاں، شہر میسور۔ شاعر سے آپ کو متعارف کرواتے ہیں۔ یہ ہیں بزرگ شاعر اور ریاست کرناٹک کی آبرو محترم گوہر طریق کیروی۔ ان کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ نام عبد الرحمن خان، 15 مئی 1938 کو چک منگلور کے ایک ٹاؤن تریکرے میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے گوہر طریق کیروی آپ کا تخلص ٹھہرا۔ شاعری کی مروجہ اصناف پر طبع آزمائی کی۔ کرناٹک و بیرون کرناٹک مقتدر اخبارات اور رسائل میں گوہر صاحب کا کلام شائع ہوتا رہتا ہے۔ گورنمنٹ ٹریننگ کالج سے سبکدوش ہوئے۔
گوہر صاحب کے شعری مجموعے شاعر کی شہرت میں اضافے کا سبب بنے، وہ یہ ہیں متاع گوہر اور دوسرا گوہر مژگان۔ فی الحال شہر میسور راجیو نگر میں، راجیو نگر ایک علاقے کا نام ہے جہاں آپ سبکدوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غزل کا خاموش مطالعہ کریں گے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک بہترین غزل گوہر صاحب کی پیش کر رہے ہیں۔ ترنم کے ساتھ تلفظ درست کر لیجئے اور غور سے سماعت فرمائیں۔ نفس کو اپنے، نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی دل میں، کوئی دل میں نہ آرزو رکھنا، کوئی دل میں نہ آرزو رکھنا، چاک دامن کے سارے سل جائیں، چاک دامن کے سارے سل جائیں، اتنی گنجائش، اتنی گنجائش رفو رکھنا، نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، جھوٹ کب بولتا ہے آئینہ، جھوٹ کب بولتا ہے آئینہ، اپنی تصویر، اپنی تصویر روبرو رکھنا، اپنی تصویر روبرو رکھنا، نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، بس سقم کا یہی تقاضا ہے، بس سقم کا یہی تقاضا ہے، بس سقم کا یہی تقاضا ہے، لفظ و معنی، لفظ و معنی کی آبرو رکھنا، لفظ و معنی کی آبرو رکھنا، نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، میرا شیوا کبھی نہیں گوہر، میرا شیوا کبھی نہیں گوہر، طرز اظہار میں، طرز اظہار میں غلو رکھنا،
طرز اظہار میں غلو رکھنا، نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو غزل میں استعمال کردہ نئے الفاظ کے معنی بتلائیں گے اور پھر انشاءاللہ اشعار کا مفہوم سمجھاتے ہیں۔ نفس، دل، گنجائش، امکان، رفوع، ٹانک لگانا آپ کی نصابی کتاب میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں پر پیوند کاری مناسب لفظ ہے۔ سخن، شاعری، تقاضا، ضرورت، آبرو، قدر و منزلت، غلو، حد سے زیادہ گزرنا۔ غلو کے معنی کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا غلو کہلاتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے لیڈروں کی تعریف میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ مثال کے طور پر بھاشن دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ سورج ہیں اور ہم ان کی کرنیں ہیں، وہ چراغ ہیں اور ہم ان کی روشنی ہیں، وہ پھول ہیں اور ہم ان کی خوشبو ہیں۔ یہ تعریف سن کر عوام پریشان ہو رہی تھی۔ کسی نے درمیان میں اٹھ کر کہا، جی 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 بیٹھیے، ہم جانتے ہیں وہ دیکھیں اور آپ ان کے چمچے ہیں۔ نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی دل میں نہ آرزو رکھنا۔ شاعر گوہر تریکیروی کہتے ہیں، انسان کے دل میں ہزاروں خواہشات جنم لیتے رہتے ہیں۔ جب اپنے خواہشات پورے نہیں ہوتے تو انسان مایوسیوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے وہ اطمینان قلب کھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا شاعر کا خیال ہے کہ نفس کو پاک و صاف رکھنے کے لیے اور تر و تازہ رکھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم اپنے دل میں کوئی آرزو نہ رکھیں۔ چاک دامن کے سارے سل جائیں، اتنی گنجائش رفو رکھنا۔ شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، انسان سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کو اپنے اندر خود احتسابی کا احساس رکھنا ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ انسان کے اندر جب تک خود احتسابی کا احساس زندہ ہے تو اصلاح نفس کی گنجائش بھی باقی رہتی ہے۔ گنجائش رفو سے شاعر کی مراد خود احتسابی ہے۔ جھوٹ کب بولتا ہے آئینہ، اپنی تصویر روبرو رکھنا۔ شاعر گوہر تریکیروی کا خیال ہے انسان کے اخلاق و کردار ہی اس کی پہچان ہوتے ہیں۔ گویا ہر شخص ایک آئینے کی مثال ہے۔ اس آئینے سے انسان اپنے عیب و ہنر، خیر و شر سے آشنا ہوتا رہتا ہے۔ جب انسان خود اپنے آپ کو آئینہ بنا لے تو انسان کے اندر خود احتسابی کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ کون سا جذبہ جاگ اٹھتا ہے؟ خود احتسابی کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے، اور جب یہ جذبہ جاگ اٹھتا ہے تبھی اصلاح ممکن ہے۔
بس ان کا یہی تقاضا ہے، لفظ و معنی کی آبرو رکھنا۔ شاعر گوہر تریکری کا ماننا ہے کہ ہر شاعر کا کلام، ہر ادیب کا شہپارہ اس کے احساسات و جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، لہٰذا شاعر کی فکر نہایت واضح اور پاکیزہ خیالات کی حامل ہونی چاہیے۔ گوہر صاحب یہی کہنا چاہتے ہیں اس شعر میں، کیونکہ شاعر کے قلم سے نکلنے والے الفاظ اس کے خیالات کی عکاسی کرتے ہیں، لہٰذا ہر شاعر کو لفظ و معنی کی آبرو رکھنا چاہیے۔ میرا شیوا کبھی نہیں گوہر، طرز اظہار میں غلو رکھنا۔ مقطع کہلاتا ہے، انہوں نے اپنا یہاں پر تخلص استعمال کیا ہے، میرا شیوا کبھی نہیں گوہر، طرز اظہار میں غلو رکھنا۔ گوہر تریکری کہتے ہیں شاعر کو اپنی احساسات، جذبات اور خیالات کو پیش کرنے کی پوری آزادی ہوتی، لیکن شاعر کو چاہیے کہ غلو سے کام لیے بغیر حقائق کو برہنہ کر کے عوام اور سماج کے سامنے پیش کرے۔ گوہر تریکری صاحب کا خیال ہے، انہوں نے یہ خیال واضح کر دیا ہے کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شاعر یا کسی ادیب کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر کے نزدیک سرخ روئی کے لیے کیا شرط ہے؟ سرخ روئی چاہتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ اپنے دل میں کوئی آرزو نہ رکھیں۔ شاعر رفو کے لیے اتنی گنجائش چاہتا ہے کہ غلطیوں کو ڈھانپا جا سکے۔ ایک اور سوال، اپنی تصویر کے سامنے شاعر آئینہ کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ طرز اظہار میں شاعر کا کیا شیوا ہے؟ گوہر تریکری کہتے ہیں طرز اظہار میں غلو کرنا یعنی زمین کو آسمان سے ملا دینا شاعر کا شیوا یا طرز نہیں ہے۔ مضمون نویسی، کسی موضوع کو ذہن میں رکھ کر اس سے متعلق اپنے خیالات کو آسان، خوبصورت اور موزوں الفاظ میں اس طرح تسلسل کے ساتھ بیان کرنا کہ پڑھنے والا اس کو بخوبی سمجھ سکے، مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ کسی موضوع کو ذہن میں رکھ کر تسلسل کے ساتھ اس طرح لکھنا کہ پڑھنے والا سمجھ جائے، مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون نویسی بھی ایک فن ہے۔ اچھا مضمون نگار بننے کے لیے ذخیرہ معلومات اور خزانہ الفاظ کے ساتھ ساتھ وسیع مطالعہ، بار بار لکھنے کی مشق بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ مطالعے سے نہ صرف معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انشاء پردازی کے اسلوب سے بھی واقفیت ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان نے مضمون نگاری کے 6 شرطوں کو ضروری قرار دیا ہے، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مضمون کا پیرایہ سادہ ہو، پہلی شرط، اور دوسری شرط ہے پیچیدہ اور پرتکلف اسلوب مضمون کا عیب سمجھا جاتا ہے، اس سے احتراز کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ، خیالات کی پیشکش دلکش اور دلچسپ ہونی چاہیے۔ چوتھی شرط، سب سے اہم بات یہ ہے کہ مضمون نگار کے دل میں جو خیالات ہوں وہ پڑھنے والے تک پہنچ جائیں۔
5ویں شرط، مضمون میں پیش کیے جانے والے خیالات مربوط ہوں، جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، سمجھے؟ آخری شرط سر سید احمد خان کے نزدیک یہ ہے، ہر پیراگراف فکری سطح پر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ساری 6 شرطیں کس نے بتائی ہیں؟ سر سید احمد خان نے بتائی ہیں۔ آئیے اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ مضامین 3 طرح کے ہوتے ہیں، بیانیہ مضامین، حکاییہ مضامین اور فکری مضامین۔ بیانیہ مضامین وہ مضامین ہیں جن میں کسی شخص، عمارت یا کسی جاندار کا مفصل ذکر ہو، جیسے لال قلعہ یا ڈاکٹر عبدالکلام۔ حکاییہ مضامین وہ مضامین جن میں کسی واقعہ، کہانی، تفریح یا سفر کے حالات پیش کیے جائیں، ایسے مضامین حکاییہ مضامین کہلاتے ہیں۔ مثلاً میری زندگی کا ایک اہم دن، ایک اور عنوان اس طرح بن سکتا ہے حکایہ مضامین کا، اسکول ٹرپ یا میرا دلچسپ سفر۔ تیسری قسم مضامین کی فکری مضامین کی ہے، ایسے مضامین جن کی بنیاد تمام تر خیالات اور افکار پر مبنی ہوتی ہے، جیسے اگر میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر بن جاؤں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پیش کرنا ہے۔ وقت کی اہمیت، مضمون نویسی کے اصول، کسی بھی عنوان پر اظہار خیال سے پہلے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کرنا لازمی ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر مضامین کو شکل و صورت میں ڈھالا جاتا ہے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، آئیے میں بتا دیتا ہوں۔ تمہید، تعارف، اسے انگلش میں انٹروڈکشن کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ نفس مضمون، اس کا اور نام ہے اصل مضمون، یا ایک اور نام متن بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ مضمون کا ہوتا ہے خاتمہ یا اختتام۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ کیا ہے۔ عزیز طلباء، یہ مضمون کا اہم اور ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ ابتدا اچھی ہو تو ظاہر بات ہے اس سے نفس مضمون پڑھنے کا شوق باقی رہے گا۔ اس میں پراثر اور زوردار جملے لکھے جائیں تاکہ قاری کے دل میں دلچسپی باقی رہے۔ نفس مضمون، اصل مضمون، متن، تینوں ایک ہی نام ہے۔ یہ مضمون کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، اس میں موضوع سے متعلق تفصیلات لکھے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں مختلف پیراگراف کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیراگراف میں ایک ایک بات کو یا ایک ایک خیال کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی چیز فائدے بتا رہے ہیں تو ایک پیراگراف، نقصان بتا رہے ہیں ایک پیراگراف، اس سے پہلے آپ نے تمہید لکھی وہ ایک پیراگراف، خاتمہ آپ لکھ رہے ہیں تو یہ الگ پیراگراف ہوگا۔ یہ مضمون خاتمہ یا اختتام یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اس حصے میں مضمون نگار اپنے خیالات کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اہم حصہ ہے۔ تو اپنے خیالات کا نچوڑ پیش جب آپ کر رہے ہیں تو مضمون کا اس میں خلاصہ آ جانا چاہیے، اور یہ خلاصہ پڑھنے والے کی سمجھ میں آنا چاہیے، اسی وقت یہ آپ کی محنت کارگر ہوگی۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا لازمی ہے کہ خاتمہ پڑھنے پر قاری مطلب پڑھنے والا مضمون کا نچوڑ اخذ کر سکے،
اسے معلوم، ایک پیراگراف پڑھ لے تو معلوم ہو جانا کہ آپ کیا کہنا چاہا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ نمونے کے طور پر یہاں پر ایک مضمون پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھیے، میں بھی اس کو پڑھتا ہوں۔ قومی یکجہتی۔ گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔ دوسری قوموں کے درمیان آپسی میل جول، پیار و محبت کا جذبہ جو ہمارے دلوں میں پنہاں ہے، اسی پاکیزہ جذبے کا نام قومی یکجہتی ہے۔ قومی یکجہتی کی اہمیت اور افادیت کے تعلق سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج اس کی جس قدر ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں رہی تھی۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جن قوموں کے درمیان اتحاد و اختلاف نہیں ہوتا، وہ قومیں ترقی کے بجائے تنزل، خوشحالی کے بجائے خستہ حالی، بلندی کے بجائے پستی کی طرف تیزی سے جانے لگتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم سب محبان وطن چاہتے ہیں کہ اپنا اور ہمارا ملک ترقی کرے، تو ہم سب کو محبت و الفت کے راستے میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے سچ کہا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب کسی مذہب کی توہین کرنا نہیں سکھاتا، کوئی قوم کسی قوم کو ذلیل کرنے کی تعلیم نہیں دیتی، کسی مذہب کا پیشوا کسی کا خون خرابہ کرنا نہیں سکھاتا۔ اسلام میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم دوسرے قوم کے خداؤں کو گالیاں مت دو، ورنہ وہ لوگ تمہارے خداؤں کو گالیاں دیں گے۔ دراصل سچ بات تو یہ ہے کہ مذہبی تعلیمات نہیں بلکہ خود ہم اپنے مذہبی تعلیمات کو پس پش ڈال کر ہم ایک دوسرے کا خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ محبان قوم اپنی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں، جس سے ملک و قوم کے دشمنوں کی ہمت افزائی ہو رہی ہے۔ ہندوستان اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے اور ہماری آزادی کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ مذکور بالا نکات ہمیں یہ بات سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر قوم اور ملک اور مادر وطن کی ترقی کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھیں اور ساتھ مل جل کر چلنے کی کوشش کریں، ورنہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا ملک کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ کلاس اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ اپنے دوست اور استاد کفایت کو رخصت کی اجازت دیجیے اور جو نکات سمجھائے گئے ہیں انہیں اچھی طرح یاد رکھیے اور ذہن نشین کر لیجیے۔ میں محمد کفایت اللہ آپ سے رخصت ہونے سے پہلے ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ عام طور پر ہمارے پاس جب غزل کی باری آتی ہے اشعار کی تشریح پوچھی جاتی ہے، اشعار کی تشریح پوچھی جاتی ہے، اور اس میں ہوم ورک کے طور پر آپ کو اسی مشق کو کرنا ہے۔ یہ ہوم ورک آپ کا یہی ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں گوہر تری کیروی کے غزل کے اشعار کی تشریح لکھیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اپنے استاد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔